إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. محترم سامعین و سامعات، اس محرم کے مہینے میں دو بہت ہی افسوسناک واقعات رونما ہوئے. دو ہائی پروفائل پرسنالٹیز کو شہید کر دیا گیا. پہلا واقعہ یکم محرم 24 ہجری کو پیش آیا جب امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو 26 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے دوران
زخمی کر دیا گیا تھا وہ 1 اکتوبر کو شہید ہو گئے۔ اور دوسرا واقعہ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی کو پیش آیا، جب نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھیوں سمیت بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادت صحیح الاسناد احادیث کے کنٹیکسٹ میں ایڈریس کروں گا، اور محرم کے مہینے میں عام لوگوں کی جو پرسیپشنز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو صرف اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کی شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشابہ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2753، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین، حسن اور حسین، ہما دونوں ہی ریحانہ طایہ، میرے پھول ہیں من الدنیا، دنیا میں، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے 1859 اور اس کے راوی ہیں شداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نسائی میں بھی یہ حدیث امام نسائی نے کوٹ کی ہے 1142 کہ ایک دن عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے کہ سیدنا حسن اور حسین گھر سے نکلے اور نماز کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ سجدے میں تھے، وہ پشت پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ سیدنا شداد کہتے ہیں میں ڈر گیا، خیر ہو اتنی لمبا سجدہ؟ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ منع ہے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے سجدے کی حالت میں سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خیریت تو ہے، تو دیکھا کہ دونوں بچے آپ کی پشت پر کھیل رہے ہیں اور آپ سجدے کی حالت میں ہیں، تو میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہم ڈر گئے کہ کوئی واقعہ تو نہیں رونما ہو گیا یا آپ پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہو رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرے دونوں پھول میرے پشت پر تھے تو میں نے سجدہ لمبا کیا کہ یہ کھیل لیں، اپنا دل بہلا لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ہی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ان کو گھر چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہنے دو ان کو بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو کہا کہ چلو بچوں اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ، ساتھ ہی گزرا تھا۔ تو بچے باغ کا حجرے کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی دیر بچے حجرے تک پہنچے نہیں، بجلی جو ہے وہ چمکتی رہی۔ اللہ!
جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 3774 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں کہ اتنے میں سیدنا حسین آپ کی طرف حجرے سے نکل کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے لمبی ایک قمیض پہنی ہوئی ہے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کا جوتا پہن لیتی ہیں، بڑی قمیض پہن لیں گی، دوپٹہ ماں کا پکڑ لیں گی۔ اس طرح بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی باپ کی جوتا پہن لیں گے، باپ کی قمیض پہن لیں گے۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین نے بھی بڑی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آ رہے تھے کہ گر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑا اور بھاگ کر سیدنا حسین کو پکڑا اور ان کو لا کر گود میں بٹھایا اور دوبارہ خطبہ شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت تغابن کی آیت نمبر 15 پڑھی، انما بے شک اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنۃ آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم جبکہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ کیا مطلب کہ میں خطبہ دے رہا تھا لیکن بچہ گر گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، فوراً اس کو اٹھایا اور خطبہ بھول گیا، یعنی خطبے کو روک کر بچے کو پکڑ لیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3769، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ باہر نکلے، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر کے اندر کوئی چیز ہل رہی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حاجت پوری کر دی، جس کام کے لیے میں آیا وہ کام ہو گیا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں کیا چیز ہل رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ حسن اور حسین آپ کے کوہنوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ 1 سال کے حسین تھے، 2 سال کے حسن تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تم بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحبہ اور اس شخص سے بھی محبت فرما میں یحبہما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اللہ مناقب اور فضائل کے لحاظ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3753 اور جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے 3770 کہ ایک عراقی حج کے دوران سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے ایک مچھر تنگ کر رہا تھا، بہت اس نے تنگ کیا، میں نے پھر اس کو ہاتھ سے مار دیا اور اس مچھر کا خون میرے احرام کے اوپر بھی لگ گیا ہے اور میرے جسم پر بھی لگ گیا ہے۔ تو احرام کی حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا میں عراق کا رہنے والا ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر جلال میں آ گئے، کہنے لگے انظروا الی ھذا الرجل، اس شخص کی طرف دیکھو، یسأل سوال کر رہا ہے عن دم البذوق، مچھر کے بارے میں۔ حالانکہ اس کو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ مچھر کے بارے میں یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، غصے میں آ گئے۔ اور جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے 3768، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین
حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے۔ جو 80 سال کا بوڑھا فوت ہو گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جوانی دے دے گا، 30+ میں ہوں گے۔ جو بالکل بچہ ہوگا وہ بھی جوان ہو جائے گا۔ سب کی عمریں 30+ ہوں گی جنت میں، سارے ہی جوان ہوں گے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے وہ سردار ہوں گے۔ اور سنن ابن ماجہ میں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 143، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، فقط احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، پس جس نے ان سے بغض کیا، ان سے بغض رکھا، فقط بغضنی، تو اس نے تحقیق مجھ سے بغض رکھا۔ یہ ساری حدیثیں سیدنا حسن اور حسین کی فضیلت اور مناقب کے بارے میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 7294 اور 7295، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے کی طرف، ایسے ہاتھ کا اشارہ عراق کی طرف، نجد کی طرف کیا اور فرمایا ان فتنۃ ہاہنا، تحقیق فتنے اس جگہ سے اٹھیں گے، یعنی عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فتنے جو ہیں یہ اس علاقے سے، اس جگہ سے، اس سمت سے اٹھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، لنا فی شامنا، ہمارے شام کے علاقے میں، وفی یمننا، اور ہمارے یمن کے علاقے میں۔ صحیح بخاری 7094۔ صحابہ نے یہ دعا سنی تو ساتھ ہی کہا وفی نجدنا، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد میں بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی ہاں یا نہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبریں جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبریں اپنے صحابہ کو بھی بتا دیں کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے، اور سیدنا حسین جو ہیں یہ اہل الجنہ کے سردار ہوں گے۔ یہ ساری غیب کی باتیں تھیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو بتا دیں۔ تو ان احادیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 23 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھل گیا جو آج تک بند نہیں ہوا۔ ان فتنوں کی زد میں سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی 35 ہجری میں شہید کیے گئے۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 44 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور پھر واقعہ ہرا پیش آیا، مدینہ کی حرمت پامال ہوئی، اور کئی اہل مدینہ کے لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد مکہ شہر اور کعبہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، کعبہ کی عمارت کو زبردست نقصان پہنچا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اکابر صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جن میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں، جن کو شہید کر کے شوق میں لٹکا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے واقعات اور یہ سارے فتنے یک کے بعد دیگرے ہوتے چلے گئے، اور آج بھی امت مسلمان ان فتنوں کو فیس کر رہی ہے، آج بھی بھگت رہی ہے، اور یہ فتنے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ مختلف تاریخ کی کتابیں پڑھیں، خاص طور پر تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ندوی، آپ کو ان میں من گھڑت واقعات پڑھنے کو ملیں گے، اور یہ کتابیں ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ کتابیں سلیبس میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ یہ کتابیں پڑھ کر کیا سوچیں گے؟ صحابہ کے متعلق ان کا کیا گمان ہوگا؟ حالانکہ صحابہ کے متعلق برا گمان رکھنا، انہیں غلط کہنا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں کہ کسی اصحاب رسول کی طرف انگلی بھی اٹھائی جائے۔ اجتہادی مسائل تھے اور ان کو اجتہاد کے ذریعے ہی حل کیا گیا۔ غلطیاں اجتہادی تھیں، ان کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 7352، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 4487۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے، یعنی جو اس نے اجتہاد کیا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے لیکن اس کا اجتہاد جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تو ایک ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ اجتہادی غلطیاں تھیں جن کو کتابوں میں ہوا دیا گیا، بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3673، اور صحیح مسلم میں ہے 6488۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ 3.5 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، اس پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کا ایک ہاف مڈ تقریباً 200 گرام بنتا ہے، 200 گرام سونے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی میرا صحابی اگر 200 گرام چیز خرچ کرتا ہے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ پہاڑ کے جتنا سونا خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ہے اصحاب الرسول کے متعلق کہ ان کے متعلق کوئی برا گمان نہ رکھو، زبان سے بری بات نہ نکالو۔ اور عام شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1993۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مردہ شخص چاہے وہ کتنا بھی بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا وہ فسق و فجار والا ہے، گناہ گار ہے، اس کو بھی جب وہ مر جائے تو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکا ہے۔ اگر اس نے کوئی برے کام کیے ہیں تو اس کو وہ سزا مل رہی ہے، کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کی جزا مل رہی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ تمہارا اس کو گالی دینے کا اور اس کو برا بھلا کہنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔
تو ان فتن و فساد کی جو ابتدا ہوئی وہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کے قصاص کے اوپر ہے۔ اس وقت کم و بیش 55,000 صحابہ جو تھے زندہ تھے، اور اس قصاص کے معاملے کے اوپر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ قصاص کے فوراً لینے پر تیار تھا، وہ چاہتا تھا کہ قصاص فوراً لیا جائے۔ قصاص لینے کے اوپر سب ایگری تھے، سارے صحابہ اس چیز پر ایگری تھے کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے، لیکن ایک طبقہ جو ہے، ایک جماعت جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ چاہتا تھا کہ فوراً قصاص لیا جائے، اور اس کو لیڈ کر رہی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 اکابر صحابہ سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں اشراف بشر، یعنی جو جلدی قصاص کے لیے مطالبہ کر رہے تھے وہ یہ، اور دوسری جماعت میں جس کی لیڈ کر رہے تھے سیدنا علی، یہ قصاص لینا یہ بھی چاہتے تھے لیکن ڈیلے چاہتے تھے کہ حالات صحیح ہو جائیں، حالات موافق ہو جائیں تو پھر قصاص لیتے ہیں۔ دونوں کا اتحاد تھا، جو جلدی لینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ فوراً لے لیا جائے، اگر لیٹ کیا تو ایسا واقعہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے، جس طرح سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایسا کوئی اور اکابر صحابی بھی ہمارا ساتھی شہید کر دیا جائے گا، لہذا فوراً قصاص لیا جائے تاکہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو جائے۔ دوسری طرف اجتہادی سیدنا علی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑا سا انتظار کیا جائے، حالات موافق ہو جائیں تو ضرور قصاص لیں گے۔ اجتہادی مسئلہ تھا، اور اس اجتہادی مسئلے کی کشمکش میں کچھ صحابہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ دونوں طرف دلائل تو دونوں طرف تھے، وہ خاموش ہو کر نیوٹرل ہو گئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، جنگل میں چلے گئے کہ نہ سامنے ہوں گے، نہ مدینے میں ہوں گے، نہ حالات دیکھیں گے، نہ کشمکش دیکھیں گے، نہ شامل ہوں گے۔ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر کے جنگلوں میں چلے گئے۔ ابن صباح جو میں نے لاسٹ خطبے میں بھی بتایا تھا، بظاہر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اندر سے پکا یہودی اور منافق تھا، اکیلا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے جماعت بنا لی اور پھر وہ ایک بہت بڑا گروپ بن گیا، اور اس گروہ کی تعداد 10,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی، جو مسلمانوں کی دونوں گروپوں میں شامل ہو جاتے تاکہ آگ کو بھڑکایا جائے، سورش کی جائے، شوشہ چھوڑ دیا جائے، چنگاری چھوڑ دی جائے اور یہ لڑیں۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی کے قصاص کے اوپر ام المومنین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اجتہادی معاملہ نہ سیٹل ہو سکا اور لڑائی ہوئی۔ لڑائی سے پہلے معاملہ جو ہے وہ مصالحت کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ جو صوبائی تھے انہوں نے ایسی سوچی، ایسا آگ لگائی، ایسی تیلی لگائی کہ سمجھا گیا کہ ایک نے فریق نے دوسرے فریق کا معاہدہ جو ہے وہ توڑا ہے، اور ایک دم لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں طرف سے 3,000 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ حالانکہ مصالحت ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے عین موقع کے اوپر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی انہوں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لڑائی بڑھ اٹھی۔
اور اسی لڑائی میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ شہید ہو. اس کے علاوہ بھی 3000 کے قریب جنگ جمل میں مسلمان شہید ہوئے. پھر اس کے بعد یہی بات آگے بڑھی تو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اسی اجتہاد کے اوپر، اسی قصاصی مسئلے کے اوپر لڑائی ہوئی. اور یہ اس قدر سنگین لڑائی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر کے 45,000 اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے 25,000، 70,000 مسلمان جو ہیں وہ اس اجتہادی غلطی کی بس فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. اور دونوں جماعتوں میں اکابر صحابہ تھے. اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کا بھی پتہ چل گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سازش کا پتہ چل گیا کہ یہ اس یہودی ابن سبح کی سازش ہے. تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغی منافقین کے خلاف ایکشن لیا. یہ 10,000 سے زیادہ تھے. جب ایکشن لیا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل گئے، اس لیے ان کو خارجی کہتے ہیں. روایتوں میں آپ لفظ پڑھتے ہوں گے خارجی، تو یہ وہ خارجی تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نروان کے مقام پر مقابلہ کیا اور ان ساروں کو جہنم واصل کیا. کچھ چند لوگ جو سے خارجی وہ بچ نکلے، اور انہی میں ایک شخص عبد الرحمن بن منجم تھا جس نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران حملہ کر کے زخمی کیا اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہے. اور اسی گروہ کے لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ پر بھی اسی دن حملہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، وہ بچ نکلے. وہ وار اتنا کاری نہ لگا جتنا کاری وار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امیر معاویہ بچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. مگر حالات کی سنگینی، اندرونی خانہ جنگی اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری میں ہے 3629 اور 3746، اور راوی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. تو فرمان رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا حسن نے چند شرائط کے عوض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی. مصالحت، صلح اور بیعت کے نتیجے میں جو خون ریزی کا سلسلہ گزشتہ 6 سال سے جاری تھا وہ رک گیا. اب ہر طرف امن اور سکون ہو گیا. بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے، ان کی بیعت کو دیکھتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی امیر معاویہ کو. اور وہ صحابہ جو گوشہ نشین ہو گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے تھے، گوشہ نشینی اختیار کر رہی تھی، وہ بھی آ گئے کہ اب مدینہ کے حالات جو ہیں بہتر ہیں. کچھ فوت بھی ہو گئے اور جو باقی تھے وہ مدینہ میں آ گئے، اور ان سب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر. سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت 20 سال، 60 ہجری تک. وہ 60 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور ان 60 سالوں میں امن و سکون رہا.
فتوحات کے لحاظ سے بھی یہ دور بہت سنہری دور تھا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ نے 20 سالہ دور خلافت میں اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر کا کلا کما کر، اور جو صوبائی لوگ تھے، منافقین تھے، یہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ وفات سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہاں سے پھر ان صوبائیوں کو، ان منافقین کو، ان سازشی عناصر کو موقع مل گیا، اور مسلمان پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ بیٹے کو خلیفہ بنانے سے خلافت ختم ہو گئی ہے، اب ملوکیت کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اسی اختلاف کے اوپر بات آگے بڑھی۔ لیکن چونکہ صحابہ بھی زندہ تھے، انہوں نے حالات کی سنگینی پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی، پھر پرسکون حالات بھی دیکھے ہوئے تھے، تو اکثر صحابہ، جن کا روایتوں میں آتا ہے کہ 300 کے قریب صحابہ جو تھے وہ زندہ تھے، اور ان میں سے 298 کے قریب کم و بیش صحابہ نے یزید کی بیعت کر دی۔ 2 صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور رات کو ہی مدینہ سے کوفہ کی طرف سفر کر لیا، اور مکہ جا کر وہ سیٹل ہو گئے۔ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور مکہ سے سیٹل۔ دوسرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا جب سب لوگ بیعت کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ 2 مہینے مدینہ میں رہے۔ اگر سختی ہوتی تو 2 مہینے میں سختی سے وہ بیعت کرا لیتے، لیکن سختی نہیں تھی۔ 2 مہینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے انہوں نے سفر کیا بما اپنے اہل و عیال، اور مکہ۔ جب مکہ پہنچے تو کوفہ سے ان کو خطوط ملنے شروع ہو گئے، لاتعداد خطوط ملے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کریں گے، اور آپ کو اپنا خلیفہ بھی بنا لیں گے، بیعت بھی کر لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تصدیق کے لیے اپنے بیٹے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر حالات کو دیکھو، تصدیق کرو، حالات کا جائزہ لے کر پھر مجھے کنفرم کرنا کہ حالات سازگار ہیں کہ نہیں۔ تو سیدنا مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، حالات کو دیکھا، تو واپسی خط میں کنفرم کر دیا کہ حالات جو ہیں یہ سازگار ہیں، لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حج کے ایام شروع ہو چکے تھے، صحابہ اور دوسرے تمام لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے۔ 8 ذو الحجہ پہلا دن ہوتا ہے منا میں جانے کا، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ تو 8 ذو الحجہ کو لوگ منا کی طرف جا رہے تھے۔ سیدنا حسین کا پروگرام بھی حج کا تھا، لیکن یہ کنفرمیشن سن کر کے وہاں کے حالات بہتر ہیں، آپ نے کوفہ کی طرف سفر کرنے کا
ارادہ فرمایا۔ روانہ ہونے سے پہلے تقریباً سارے صحابہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ ہمارا تجربہ، ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ کوفے والے جو ہیں لا یوفی، یہ وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، لہذا ہمارا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، لہذا آپ نہ جائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری 80+ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، نہ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں تک کہا کہ اے حسین، اگر مجھے یقین ہو کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ جاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ رکیں گے نہیں، لہذا میرا ایک مشورہ ہے، چونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا تو کم از کم اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، اہل و عیال کو یہاں چھوڑ جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، 1-2 اپنے ساتھی کو لے جاؤ، حالات ٹھیک ہوں تو اہل و عیال کو بلا لینا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، میرے بھائی نے مجھے کنفرم کر دیا ہے کہ حالات سازگار ہیں، لہذا میں ضرور جاؤں گا اور اہل و عیال کے ساتھ جاؤں گا۔ اب ذرا غور کریں کہ سیدنا حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے تھے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اگر لڑائی کے لیے جانا ہوتا تو صحابہ بھی ساتھ چل پڑتے۔ اہل و عیال کے ساتھ جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، اور جو بلا رہے تھے یہ ان کے مہمان تھے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور قافلے کی تعداد کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے۔ ثبت ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قافلے میں 135 لوگ تھے، جبکہ ابن طاؤس اور محمد بن ابی طالب مصری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قافلے میں 180 لوگ تھے۔ امام طبری کے قول کے مطابق قافلے کی تعداد 78 لوگ تھے، اور ابن صباح مالکی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قافلے میں 72 لوگ تھے، جبکہ خوازمی اور ابن اسحاق اور ابن نما ملی کے قول کے مطابق قافلے میں 17 لوگ تھے، اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، سیدنا عباس بھائی، سیدنا جعفر بن علی بھائی، عمر بن علی یہ بھی بھائی تھے، عمر بن ابو بکر بن علی یہ بھی بھائی تھے، عبداللہ بن حسن بھتیجا، عمر بن حسن یہ بھی بھتیجے تھے، قاسم بن حسن یہ بھی بھتیجے تھے، علی اکبر بن حسین آپ کے بیٹے حسین، اور علی اصغر حسین اور آپ کے بیٹے زین العابدین۔ اور یہ زین العابدین بھی کوئی بچے نہیں تھے، بلکہ 27 سال ان کی عمر تھی، بیمار تھے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ اور خواتین میں زینب بنت علی آپ کی ہمشیرہ، ام کلثوم بنت علی یہ بھی آپ کی ہمشیرہ تھی، سکینہ بنت حسین آپ کی بیٹی تھی، رقیہ بنت حسین یہ بھی آپ کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت حسین یہ بھی آپ کی بیٹی تھی، اور ام رباب بنت حسن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی بھتیجی۔ یہ 17 لوگ تھے۔ مورخین نے ان 17 کو 17 کو 71 لکھ دیا، اور وہ پھر 71 چلتے گئے، اور مسلم بن عقیل کو ڈال کر 72 بن گئے۔ اور ان 17 لوگوں میں سے 10 کو شہید کر دیا۔
اور مردوں میں صرف آپ کے بیٹے زین العابدین بچ گئے کیونکہ بیمار تھے، اور خواتین ساری ہی بچ گئی، کوئی بھی خاتون جو ہے اس میں شہید نہیں ہوئی۔ اور یہ حملہ کیا گیا، لڑائی نہیں ہوئی، یہ تو ایز اے مسافر کی حیثیت سے کوفہ جا رہے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے تھے، کسی مقابلے یا جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، اس لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، 2 تلواریں اور 1 نیزہ تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ کسی موذی جانور کو مارنا پڑ جائے یا کوئی شکار کرنا پڑ جائے، کوئی لڑائی والا ہتھیار نہیں تھا۔ اور مکہ سے بصرہ تقریباً 1 ماہ کی مسافت کے اوپر تھا۔ 8 ذو الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 8 محرم تک یہ کربلا میں پہنچے۔ ان کے نکلنے کی اطلاع کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو ہو گئی، اس نے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ راستے میں ہی ان کو روکو، اگر یہ کوفہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تو امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، لہذا راستے میں ہی روکو اور ان سے بیعت لو، اگر بیعت کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ خاموشی سے ہی ہم اپنا معاملہ سیٹل کریں۔ اور اس دوران اس نے ابن زیاد نے کوفے کے لوگوں پر بھی سختی کی، اور کوفے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بیعت سے جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر کی تھی اس سے انکار کر دیا، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے لوگ تھے یہ ابن زیاد کے جبر، سختی اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، بیعت توڑ دی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی مل گئی۔ اب آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ یہی ہوا کہ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ سفر کے دوران ہی سیدنا حسین نے کہا کہ اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بڑی نکتے کی بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ جب قافلہ 17 لوگوں کا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کا ایک قافلہ بھی 6-7 لوگ جو تھے سفر کر رہے تھے، اور وہ گروپ اپنے آپ کو اہل بیت کا ہمدرد کہتا تھا، سید حسین کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ مائنیوٹلی چیک کرنا کہ کیا حالات ہیں، حالات کے مطابق حملہ کرنا۔ آج بھی ایسا ہے، 2 جماعتوں کا جب کوئی سوزش برپا ہوتی ہے تو وہ جو لوگ درمیان میں، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ حالات صحیح جا رہے ہیں، وہ تیلی لگا دیتے ہیں۔ اس تیلی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ بلوا جو ہے وہ شور مچا دیتا ہے، اور وہ حالات کے مطابق تیلی لگاتے ہیں، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ تو یہ ہر وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو گروپ 5-6 لوگوں کا تھا، یہ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اب کوفہ کے گورنر نے جو عمر ابن سعد، ٹائم ہو گیا 5 منٹ میں بات کرتے ہیں، ابن سعد کو جو یہ بھیجا کہ جاؤ جا کر بیعت لو یا گرفتار کر کے لاؤ، تو ان کی ملاقات آج کل کا یہ جو علاقہ ہے دجلہ کراتا ہے، اس موڑ کے اوپر ابن سعد کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی ملاقات ہوئی، اور اس نے ابن زید کا پیغام پہنچایا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، لہذا میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی شرط مان لو، یعنی جو موقف
مکہ میں تھا، اب وہ چینج ہو گیا حالات کو دیکھتے ہوئے، مسلم بن عقیل کی شہادت کو دیکھتے ہوئے آگے سے یہ دستہ آ گیا، سختی کو دیکھتے ہوئے موقف جو مکے میں تھا میں نے ضرور جانا ہے، اب وہ چینج ہو گیا۔ ہاں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو، نمبر 2 مجھے کسی مسلم بارڈر کے اوپر چھوڑ دو، یا نمبر 3 کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود ہی اس سے جا کر اپنے معاملات ٹیکل کر لوں۔ ابن سعد یہ نرم دل شخص تھا، اس نے کہا تیسری شرط مجھے منظور ہے اور آپ کو اجازت دے دی۔ اب آپ نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کر لیا، شام کی طرف کر لیا۔ اگر آپ دیکھیں کربلا کا جو جگہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، یہ لفظ ہے کرب و بلا، سخت واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ جگہ کرب و بلا بنی اور اس کو پھر آگے چلتا چلتا کربلا بن گیا۔ تو یہ کربلا کوفہ سے تقریباً 76 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ قافلہ کوفہ جا رہا ہوتا تو اس کا رخ جو ہے کوفہ کی طرف ہوتا، لیکن یہ شام کی طرف جا رہا۔ ابن سعد یہ بات سن کر ان کو اجازت دے دی کہ آپ شام کی طرف جائیں اور یزید سے معاملہ اپنا طے کر لیں، اور یہ واپس پلٹا اور ابن زید کو جا کر پیغام دیا کہ اس طرح انہوں نے 3 شرطیں رکھیں اور مجھے یہ شرط جو تھی یہ مناسب لگی اور میں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ ناراض ہوا، اس نے کہا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیعت لینی ہے اور لے کر واپس ان کو لانا ہے، اگر کر لیتے ہیں بیعت ٹھیک ہے، اگر نہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور تم نے تیسری شرط مان لی، جاؤ جا کر بیعت دے دو۔ اب یہ اس وقت کوئی عام سواریاں تھوڑی تھی کہ فٹافٹ گاڑیاں چل رہی تھیں، گھوڑوں کے اوپر اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، دستے جو ہیں یہ ذرا فاسٹ قسم کے گھوڑے ہوتے تھے، عام جو سفر تھا وہ اونٹوں کے اوپر ہوتا تھا۔ اب ابن سعد دوبارہ پلٹا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر میں 70 کلومیٹر کا سفر کر لیا۔ اب یہ جو دوسرے 6-7 لوگوں کا دستہ جو ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا اس کو ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ تو معاملہ پھر صحیح ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان مسالت ہو رہی تھی، انہوں نے شورش برپا کر دی۔ حسن کے دوران مسالت ہو رہی، سیدنا حسن کو زہر دے دی۔ انہوں نے دیکھا کہ یار اب تو حالات پھر بہتر ہو رہے ہیں، اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو معاملہ تو ٹیکل ہو جائے گا، اور یہ اگر معاملہ ٹیکل ہو گیا تو جو ہماری سازش تھی وہ تو ناکام ہو جائے گی، بنا بنایا جال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی وہ پکڑ لے اور یزید سزا دے۔ لہذا ان 7-8 کا جو دستہ تھا انہوں نے پھر وہ اس کافرے کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر مردوں کو بس جو سامنے آیا مارتے چلے۔ یہ زین العابدین چونکہ بیمار تھے، خیمے میں تھے بیٹھے، پھر انہوں نے خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں؟ خیموں میں خطوط تھے، اگر یہ قافلہ پہنچ جاتا اور جا کر وہاں پر خطوط دکھائے جاتے تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ساری سازش واضح ہو جانی تھی۔ لہذا انہوں نے خیموں کو بھی آگ لگا دی، خاتون کوئی بھی نہیں شہید ہوئی۔ تو یہ پوری سازش کے تحت جب ابن سعد واپس پلٹا، کیونکہ ابن زید نے کہا نہیں میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کر کے آؤ، تم ایسے ہی مطلب ان کو اجازت دے دی، یہ واپس پلٹے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو اتنی دیر تک یہ سارا بلوا جو ہے ہو چکا تھا، 10 لوگ شہید ہو چکے تھے، 7 خواتین جو ہیں یہ بچ چکی تھیں، اور ایک زین العابدین یہ بچ۔ تو جب ابن سعد وہاں پہنچا اور یہ حالات کو دیکھا تو پھر اس نے اطلاع دی، پھر ابن زید بھی وہاں پہنچا۔ اب یہ جو مطلب باتیں کی جا رہی ہیں جی کہ نیزے کے اوپر سر جو لگا کر اس کو پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر شام لے کے، بھائی آج بھی کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، آج سے 10-15 سال پہلے اگر کسی کا کوئی والد یا بھائی امریکہ سے آنا ہوتا تھا تو ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے تھے؟ برف کے بلاک لگا کے اس کو ٹھنڈا رکھا جاتا تھا کہ یار 15-16 گھنٹے میں اس نے امریکہ سے آنا ہے اور لاش جو ہے یہ خراب ہو جائے گی۔ آج بھی، آج تو چلو اے سی ہیں،
کسی چلر میں، کسی کولڈ مطلب کہ روم میں رکھ دیا جاتا ہے، مردہ خانے میں رکھ دیا جاتا ہے جو کولڈ پلیس ہوتی ہے، لیکن پہلے وقتوں میں یہ نہیں تھی۔ برف رکھ کر، اگر کوئی مجبوراً ہوتی تھی تو برف رکھ کر اس ڈیڈ باڈی کو رکھا جاتا تھا 2 4 10 گھنٹوں کے لیے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے نیزے کے اوپر سر اٹھا کر شام تک 1800 کلومیٹر جا رہے ہیں اور پھر واپس بھی آ رہے ہیں اور اس سر مبارک کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ کوئی گلا سڑا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، اس وقت بھی اور آج بھی اصحاب رسول اور اہل البیت میں لڑائی ہو رہی۔ ایک اصحاب رسول کا نعرہ لگا کے لڑائی کر رہا ہے اور ایک اصحاب اہل البیت کا نعرہ لگا، حالانکہ اہل البیت اہل صحابہ ایک ہی چیز، صحابی بنے گا تو وہ اہل بیت بنے گا۔ وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا، ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل چچا تھے، لیکن نہیں وہ صحابی، لیکن سیدنا عباس صحابی بن گئے، اہل بیت میں بھی آ گئے۔ تو صحابی پہلے ہے، پھر اہل بیت ہے، دونوں ہی ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے۔ لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں لڑائی ہو ہی اس طرح سکتی ہے کہ نعرہ کیا لگایا جائے، اہل بیت کا اور اہل صحابہ کا۔ اور اسی طرح سے اس وقت کے جو 2 گروپ تھے ان میں ایک رافضی بن گئے، ایک ناصبی بن گئے، پھر ان کے آف شور بن گئے، کوئی حنفی، مالکی، شافی، حنبلی بن گئے، پھر مزید آف شور بن گئے، سلفی بن گئے، سنی بن گئے، وہابی بن گئے، اور پھر اس کے آگے مزید آف شور کیا، انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر دیوبند شہر تھا، دیوبندی بن گئے، بریلوی شہر تھا، اس سے بریلوی بن گئے، اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ اب قادری بن گیا، چشتی بن گیا، نقشبندی بن گیا، سیفی بن گیا، مجد، یہ ایسے 2 گروپوں کو جو تقسیم کیا، اور اس وقت تک یہ تقسیم جاری ہے۔ اور مسلمان کلمہ گو، سب کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن کلمہ گو آپس میں لڑ رہے ہیں۔